على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیعت کے حوالے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے بیعت کے حوالے سے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ گفتگو اس حوالے سے کہ سجادہ نشین کے لیے 12 صفات کا ہونا ضروری ہے، پھر مسند پہ بیٹھ کے وہ بیعت کر سکتا ہے۔ آپ نے اس حوالے میں ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ گفتگو اس انداز سے سنی ہو، اور بہت لوگ محظوظ بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے اور اظہار بھی کیا کہ پہلی مرتبہ اس طریقے سے بیعت کے حوالے سے گفتگو سننے کو ملی ہے۔ تو آج خواتین کے حوالے سے کہ اسلام میں خواتین کے لیے بیعت ہے یا نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے۔ پرفتن دور ہے، حالات بڑے نازک ہیں، معاملات ہم سمجھتے نہیں اور علماء کی ہم سنتے کم ہیں۔ 2 نمبر کے لوگوں کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہے، جس میں جھوٹ ہو، بیہودہ باتیں ہوں۔ کوئی بندہ ہو جتنا 2 نمبر ہوگا ہم اس کو زیادہ فالو کریں گے۔ پیر صاحب جو دین سے دور ہے، دین کا باغی ہے، نماز روزے سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، چلو اچھا ہے۔ پیر صاحب نماز کے تو حکم دیتے ہی نہیں ہیں، معافی ہے، بیعت کر لو، نماز معاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، پچھلے جمعے گفتگو آپ کے کچھ امید کافی ذہن نشین ہوگی۔ تو آج دیکھیں، اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے۔ اسلام کے مذہب میں پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نظام عبادات میں کامل ہو، نظام معاملات میں ناقص ہو، نظام معیشت میں ناقص ہو، نہیں،
ہر حوالے سے اسلام ایک عظیم اور جامع دین ہے، کسی پہلو میں تشنگی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، آپ نے سنا جمعہ، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، جب نبی رحمت کی دربار میں مکہ مکرمہ کی خواتین حاضر ہوئیں تو اللہ نے نبی اکرم سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان آنے والی خواتین سے بیعت لے لیں۔ سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس یہ ایمان والی خواتین آپ کے پاس حاضر ہوں، یبایعنک، آپ ان سے بیعت کریں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ یہ آج کے بعد اللہ کا شریک کسی حوالے سے نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ پہلے 14 سال میں پہلے عمرے تے گیا۔ جمعہ تو بات پوچھ لے رہا، بات سن لو، جڑی بات کر رہے جے اسی دے مطابق ہوگی کہ مینوں رسول پاک دی جھلک ہوئی ہے۔ چلو الحمدللہ، توجہ کرنا۔ آپ سے جب خواتین آئیں اور بیعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ بیٹھ گئے، نیچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا۔ حضور ان کو پیغام دیتے اور آگے وہ بیعت کرتے تھے۔ بعض خواتین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی ہے۔ بیعت کے 3 طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ہے زبانی بیعت خواتین سے، ایک ہے کہ پانی کا برتن ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب، دونوں میں سے یا تو حضور یا آپ، اور پھر خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈال دیتی، یہ بیعت کا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ بیعت کا یہ تھا، تیسرا بیعت کا طریقہ یہ تھا، ایک کپڑا پکڑ لیا جاتا جس کے ایک کونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے اور دوسرے سائڈ پہ خواتین اس کپڑے کو پکڑ لیتی۔ یہ 3 طریقے، یا تو زبانی بیعت، یا پانی میں ہاتھ ڈبو کر بیعت، یا کپڑے کو پکڑ کر دوسرے کنارے سے خواتین پکڑ لیتی، یہ بیعت کا طریقہ تھا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے نبی رحمت نے کسی خاتون کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کسی خاتون کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں دیا۔ یاد رکھیں، نہ پیر صاحب ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اختیار حاصل ہے، کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ بیعت اس طریقے سے کرے۔ غیر عورت سے نہ پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ۔ ہاں اتنا اجازت ہے، جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا شرعی طور پہ حرام ہے ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو، باپ اپنی ماں کو، اپنی بھائی اپنی بہن کو، اپنی چچی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اجازت نہیں دیتا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، کمال کر دیتا۔ تھوڑا پنکھا چلا دیں، پنکھا چلا دیں، توجہ کیجئے۔ نبی رحمت نے ہاتھ میں ہاتھ کر ملا کر بیعت نہیں کی۔ یہ پوری امت کے لیے آئین ہے کہ کوئی بندہ عورت سے بیعت اس حال میں نہ کرے۔ پھر دیکھیں ذرا قرآن نے کیا کہا۔ اللہ فرماتے میرے حبیب جب آ جائیں
اللہ یشرکن باللہ شیئا، ان سے کہیے بیعت کر رہی ہو آج کے بعد شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جمعہ توحید کے حوالے سے سنا تھا، حضور نبی رحمت نے فرمایا بندہ اتنا گناہ کرے زمین بھر جائے، اللہ فرماتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں، اتنا گناہ کرے میرے آسمان بھر جائیں میں پھر بھی گناہ معاف کر سکتا ہوں، اگر شرک کر لے میں معاف نہیں کروں گا۔ بے حد و حساب ان گن درود و سلام ہوں نبی رحمت کی ذات اقدس پر۔ حضور نے فرمایا اگر میرا امتی رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے روزانہ یہ کلمات پڑھ لے، میرا اللہ اپنے فضل سے شرک جیسا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ شرک دو قسم ہے، ایک ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے عبادت کرنا، یہ تو حرام ہے، اس شرک کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شرک ہے جو سامن ہو گیا، ریاکاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا من صلی جرائی فقد اشرک ومن صام جرائی فقد اشرک ومن حج جرائی فقد اشرک ومن تصدق جرائی فقد اشرک۔ دکھلاوے کی نماز پڑھی لوگ نمازی کہیں، دکھلاوے کا روزہ رکھا لوگ روزے دار کہیں، دکھلاوے کا حج کیا لوگ مجھے حاجی کہیں، یہ شرک ہے۔ یہ شرک حضور فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے اللہ معاف کر دے گا۔ آپ سب سن لیجئے، ان کلمات کو یاد کیجئے، معمول بنائیے، رات کو بستر پہ لیٹیے 3 مرتبہ پڑھیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ کریم اپنے فضل سے جو ریاکاری کا شرک ہے یہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آگے ذرا غور کرنا، خواتین نے یہ سنا، سب نے کہا حضور یہ تو بات برحق ہے، آپ نے مردوں سے بھی بیعت لی ہے شرک نہ کریں، ہم سے بھی وہی بیعت کر رہے ہیں، ہمیں تسلیم ہے، ہم آج کے بعد کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دوسری بات ولا یسرقنا، اللہ حکم دے رہا ہے اور حضور ان کو سنا رہے ہیں کیا؟ چوری نہیں کرنی۔ چوری کرنا مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور چوری کرنا عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ عورتوں کے لیے بھی چوری کرنا حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چوری کرنا حرام ہے۔ سب نے اعتراف کر لیا حضور ہم چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنینا، سن لو میری بیعت اس بات پر بھی کرو کہ تم نے بدکاری نہیں کرنی۔ پچھلی بات میں حدیث بیان کر کے پھر میں شروع کرتا ہوں، توجہ کرنا، برائی نہیں کرنی۔ جب چوری کی بات ہوئی، ہندا زوجہ ابی سفیان، جب حضرت ابی سفیان ایمان لا چکے تھے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، ان خواتین میں چہرہ چھپا کر ہندا بھی پہنچی ہے۔ اس نے کیا کہا ذرا غور کرنا، اس نے کہا حضور میں تو ابی سفیان کے مال سے پہلے بھی مال لیتی تھی، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے چوری چھپے مال لے لیتی تھی، پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ ابی سفیان نے جب سنا، قریب کھڑے تھے، کہا حضور میں نے معاف کر دیا ہے، جو لے چکی ہے، جو خرچ کر چکی ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں مسئلہ بھی غور سے سن لیں، اگر مرد کنجوس ہے تو عورت اپنے بچوں کے لیے اپنی ذات پہ جائز خرچ کرنے کے لیے عورت مرد کا مال لے سکتی ہے، لیکن چوری یا خیانت اس نیت سے نہ کرے کہ دوسروں پہ خرچ کرے، اپنے بھائی کو دینے کے لیے، اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے، کسی اور کو دینے کے لیے اسلام نے ایسی چوری سے منع کر دیا ہے۔ ہاں عورت اگر والد خرچ نہیں کرتا تو اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے ذرا توجہ کرنا۔ جب حضور نے یہ سنا آپ مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے، پھر کہا زنا بھی نہیں کرو گی؟ تو ہندا نے کہا حضور کیا آزاد عورت، ہماری عورتیں آزاد ہیں،
عرب خاندان کی عورتیں آزاد تھیں، کیا آزاد عورت بھی برائی کر سکتی ہے؟ یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ آزاد عورت ہو پھر برائی کرے۔ پھر جب چوتھی بات کہی گئی وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو زندہ درگور کرنا، قتل کرنا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ نبی رحمت اس حوالے سے بیعت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد تم نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور بھی نہیں کرنا، قتل بھی نہیں کرنا۔ توجہ، موضوع میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو یہ قتل کرنا اسلام میں اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب جو منصوبہ بندی ہے اس میں کیا ہے؟ حمل کا ضائع کرانا ادویات کے ذریعہ سے یا آپریشن کے ذریعہ سے آپریٹ کرا کے، یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، ہاں روح پڑنے سے پہلے، ابھی جسم نہیں بنا، ابھی ابتدائی حالت تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب صحت کے لیے مضر ہو، یہ بھی اس صورت میں جب عورت کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، یہ بھی اس صورت میں کہ جب پہلے بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی صحت بگڑ جائے گی۔ تو ان صورتوں میں جب ایک اچھا ڈاکٹر طبیب کہہ دے تو پھر روح پڑنے سے پہلے اس کے لیے کچھ علماء نے اجازت دی ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ حمل جائز ہو یا ناجائز ہو، دونوں صورتوں میں اس کا ضائع کرنا یہ حرام ہے، یہ قتل کے زمرے میں آئے گا۔ پھر آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ کرنا ذرا۔ جب یہ بات کی تو ہندہ بنت ابی سفیان اپنا بنت عتبہ نے کہا، حضور ہم نے بڑے کیے اور آپ نے قتل کر دیے۔ جنگ بدر کی جانب اشارہ تھا کہ ہم نے بڑے کیے اور آپ نے قتل کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب اتنا مسکرائے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو ہندہ ہے؟ جی حضور میں ہندہ ہوں۔ آگے بڑھی، عرض کی حضور اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ حضور مسکرا پڑے۔ کیوں؟ یہ وہی ہندہ خاتون تھی جس نے غزوہ احد کے موقع پر میرے نبی رحمت کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا۔ کلیجہ نکالنے کے بعد اس کو چبانے کی کوشش کی۔ حضور کو بڑا دکھ ہوا تھا، بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ تبھی نبی رحمت اس وقت دل کے اندر ملال تھا۔ جب یہ کہا، ہندہ نے کہا حضور اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا ہندہ سائڈ پہ بیٹھ جا۔ حضور نے معاف کر دیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد کہا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ولا یاتین ببہتان فاحشہ، بہتان بھی نہیں باندھنا۔ دو تین طریقے ہیں، کسی اور سے تعلقات جوڑ کر حمل ہو جائے اور میاں کو خوشی دینا، مبارکباد دینا شروع کر دے، عورت تمہارا بچہ ہو جائے گا، یہ بہتان ہے۔ ہاسپٹل میں کئی بچے اٹھا لیے جاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، دوسری خواتین کو بیچ دیا جاتا ہے اور وہ آگے اظہار کرتی ہمارا بچہ ہو گیا ہے، یہ بھی بہتان ہے۔ کسی حوالے سے عورت کا ایسا معاملہ، یہ سب بہتان میں شامل ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ ساری باتیں بہتان کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی رحمت نے کیا ہے، سب کو روک دیا۔ اب عورت کا بیعت کرنا، اسلام میں عورت بیعت نہیں کر سکتی، عورت کا بیعت کرنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد
دو خواتین قابل ذکر تھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امت میں سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ فقیہہ تھیں، اور تہائی دین ان کے واسطے ذریعے سے امت کو ملا ہے، اور پہلی قرآن کی حافظہ قاریہ بھی تھیں۔ وہ اس اہل تھیں کہ وہ خواتین کو بیعت کر سکتی تھیں، لیکن نبی رحمت کی اس بیوی نے کسی خاتون کو، مکی یا مدنی صحابیہ کو بیعت نہیں کیا۔ اگر اسلام میں عورت کا بیعت کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ مستحق تھیں۔ کچھ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوسری خاتون کون تھیں؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ علم، تقوی، اخلاق، اعمال، اخلاص، ساری چیزیں موجود تھیں، جن کے بارے ام عائشہ فرماتی ہیں جو خاتون حضور کے ساتھ چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو حضور کے زیادہ قریب تھیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ آپ نے کسی خاتون کو، نہ مکی خاتون کو نہ مدنی خاتون کو آپ نے بیعت نہیں کیا۔ اگر بیعت کرنا عورت کے لیے جائز ہوتا تو کم سے کم آپ ضرور بیعت کرتی۔ آپ اس کی اہل تھیں لیکن انہوں نے بیعت نہیں کیا۔ ہاں، نبوت ہو مرد کے لیے، رسالت ہو مرد کے لیے، خلافت ہو مرد کے لیے، امامت ہو مرد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیعت ہو مرد کے لیے۔ عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، عورت بیعت نہیں کر سکتی، عورت حاکم شرعی طور پہ نہیں بن سکتی۔ ہم بنا لیں الگ بات ہے، ہم بنا لیں الگ بات ہے، شرعی طور پہ عورت بیعت نہیں کر سکتی، نہ حاکم بن سکتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، نبی رحمت خاموش رہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کرنا۔ فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران عورت کو بنا لیتی ہے۔ میری بات نہیں ہے، میرے نبی رحمت کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لیتی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں بھی اسلام اجازت نہیں دیتا تم عورت کو سربراہ بناؤ۔ آپ ذرا غور کریں، عورت کسی صورت میں مرد کو، عورت کو بیعت نہیں کر سکتی۔ ہاں، تقوی ہونا، اخلاص کا ہونا، اچھے اعمال کا ہونا، یہ ضروری ہے، عورت اچھے عمل کرے۔ ان دو شخصیات کے بعد پھر تیسری خاتون مشہور زمانہ سیدہ رابعہ بصری ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مشہور زمانہ خاتون ہے۔ وہ اس منصب پہ فائز تھیں کہ اگر وہ چاہتی تو بیعت کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو، خاتون کو آپ نے بیعت نہیں کیا، جبکہ ان کا منصب کیا تھا، تصوف میں ان کا منصب کیا تھا۔ میں نے بڑے اقوال پڑھے لیکن میں اس ہستی سے بڑھ کر کسی کا قول تصوف میں نہیں پڑھا۔ آپ سنیں اور ذوق پیدا کریں، ذرا توجہ کریں ذرا۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ تمہیں پتہ ہے شیطان کا؟ تو مئی صاحبہ نے کیا جواب دیا؟ مئی رابعہ بصری کہہ رہی ہے، کہا ہاں، نہ میں رحمان کی عبادت سے فارغ ہوتی ہوں نہ مجھے شیطان کی خبر ہے۔ نہ میں رحمان کی عبادت سے فارغ ہوتی ہوں نہ مجھے شیطان کی خبر ہے۔ وہ مئی صاحبہ تصوف میں ان کا اعلیٰ مقام تھا اور دربار الہی میں مقبولیت کا یہ مقام تھا۔ آپ ذرا غور کریں، رات کا وقت ہے، عبادت کرتے کرتے مصلے پہ لیٹ گئیں، آنکھ لگ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، دروازہ کھلا تھا، چور آیا، چادر ملی، پورے گھر میں ایک چادر ملی، اٹھا کے دروازے پہ پہنچا، اندھا ہو گیا، واپس پلٹا، چادر رکھی، آنکھوں کا نور پھر آ گیا، پھر لے کے گیا، دروازے پہ پہنچا تو اندھا ہو گیا، پھر واپس پلٹا، چادر رکھی تو ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر لے کے گیا، غائب سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ہمیں کبھی نہیں آواز آئی، غیب سے آواز آئی۔ ہمارے بندے، اگر ہماری بندی عبادت کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہے، ہم تو جاگ رہے۔ اگر ہماری بندی عبادت کرتے کرتے تھک
تھک کے سو گئی ہے، ہم تو جاگ رہے ہیں۔ اس نے چادر رکھی اور اپنی آنکھیں سلامت لے کے چلا گیا۔ وہ میری رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن تیزی سے جا رہی ہے، غصے میں ہے، جذبات میں ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے۔ کسی آدمی نے پوچھا، میں صاحبہ کیا پروگرام ہے، کدھر جا رہی ہو؟ غصے میں ہو، جذبات میں ہو۔ تو کیا کہا بس میں جا رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے لوگ جس جنت کی عبادت کرتے شوق سے، ہم یہ عبادت کریں گے تو جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس جنت کو آگ لگا دوں۔ جس جہنم کے ڈر کی وجہ سے لوگ عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، میرا جی کرتا ہے یہ پانی ڈال کے جہنم کی آگ کو بجھا دوں۔ علماء نے لکھا ہے ایسا کیوں کہا بندہ مسلمان کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، نہ جنت میں داخلے کے لیے ہوتی ہے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کے ذوق اور شوق میں عبادت نہیں ہوتی اور جہنم سے ڈر سے عبادت نہیں ہوتی۔ بندہ مسلمان، سلطان باہو فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کون سے؟ بڑی عظیم ترین ہستی گزرے ہیں، سلطان العارفین ان کا لقب ہے۔ ان کا کلام ہر ایک کو جھنجھوڑتا ہے، خواہ وہ پیر صاحب ہوں، خواہ وہ مولانا صاحب ہوں، خواہ وہ عام بندے ہوں، ہر ایک کو جھنجھوڑتا ہے۔ سب کے بارے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں طالب المولا مذکر، مرد وہی ہے جو صرف اللہ کا طلبگار ہو، جنت کا نہیں۔ توجہ، جنت کا نہیں۔ طالب العقبہ مؤنث، جو صرف کہتا ہے میری جنت ٹھیک ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، کہ وہ عورت ہے۔ اور فرماتے طالب الدنیا مخنث، جو صرف دنیا ڈھیر لگا لوں جیسے ہم کرتے ہیں۔ سلطان باہو فرماتے وہ خسرا ہے۔ اگر میں کہتا تو میرے اوپر فتوے لگ جاتے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں مرد وہی ہے، رجل وہی ہے جو صرف اللہ کا طالب ہو، اللہ کی ذات کا طالب ہو، اسے جنت سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ہاں جنت مانگنا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن عبادت جنت کے لیے کرنا یہ نہیں۔ درویشوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ان کی الگ سوچ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں طالب العقبہ مؤنث، جو جنت کے طلبگار ہے وہ عورت ہے۔ طالب الدنیا مخنث، ہاں جو صرف دنیا دنیا دنیا، فرمایا وہ خسرا ہے۔ بیعت یاد رکھیں، اسلام میں بیعت ہے، لیکن یہ بیعت اسلام طریقے بتاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پیران عظام ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کسی عورت سے ہاتھ ملانا۔ جیسے میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی، اما عائشہ فرماتی مجھے اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے کسی خاتون یعنی ازواج مطہرات سے ہٹ کر کسی خاتون کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا۔ دفتروں میں چلے جاؤ تو عجیب معاملہ ہے، بازاروں میں چلے جاؤ تو عجیب معاملہ ہے، شادی بیاہ پہ عجیب معاملہ ہے۔ اسلام نے تو برائی کا دروازہ روکا ہے۔ جیسے میں نے کہا اسلام صرف نظام بندگی کا نام نہیں، نظام زندگی کا نام ہے۔ نظام معیشت ہو، نظام معاملات ہو، اسلام ایک جامع دین ہے، ایک جامع دین ہے۔ نبی رحمت کو دین کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، ہماری فلاح اسی میں ہے۔ کسی پیر صاحب کے طریقے کو دیکھ کر ہاں شریعت کے مطابق ہے، وہ پیر صاحب کے قدموں کی مٹی سر آنکھوں پہ ہے۔ اگر اس کا طریقہ میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، اس پیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کی شریعت کا مخالف ہو، سنت کا دشمن ہو، اگر وہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی آئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔